الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم مسافر کے روزے کے جو بیان میں حدیث تھیں ان میں سے آج ہم تیسری حدیث جو ہے وہ پڑھیں گے، جس کا نمبر یہاں پہ 1922 ہے اور بلکہ 1921 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت سے ہم آغاز کریں گے۔ 1921 نمبر روایت ہے۔ وعن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ فرآ زحاما ورجلا، فرآ پس آپ نے دیکھا، زحاما اجتماع دیکھا، بھیڑ دیکھی، ورجلا اور ایک آدمی کو دیکھا، قد ظلل علیہ اور اس آدمی پر سایہ کیا گیا تھا، اس آدمی پر جو ہے وہ لوگ سایہ فگن تھے۔ فقال ما ھذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو قالو، تو لوگ کہنے لگے صائم، یہ روزہ دار ہے، تو یہ روزہ دار ہے جس کی وجہ سے یہ گر گیا تو ہم اس پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ فقال لیس من البر، یہ نیکی نہیں ہے، الصوم فی السفر، کہ آدمی سفر میں روزہ رکھے، سفر میں یوں روزہ رکھنا بلائی نہیں ہے۔ متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے۔ دوبارہ اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے اور انہوں نے ایک اجتماع دیکھا، انہوں نے بھیڑ دیکھی اور ایک آدمی کو دیکھا اور اس آدمی پر وہ لوگ سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو سب عرض کرنے لگے یہ روزہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بلائی نہیں ہے کہ اس طرح سفر کی حالت میں روزہ رکھا جائے۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ جو صحابی جن پہ سایہ کیا گیا تھا ان کا نام یا تو کیس تھا یا کیسر، یہ دو نام، ان دونوں ناموں میں سے کوئی ایک نام ہے، یا وہ حضرت کیس تھے یا وہ حضرت کیسر تھے، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو اسرائیل تھی۔ گرمی سخت تھی، سفر کی حالت تھی اور یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا جبکہ لشکر اسلام میں کھانے کی کمی بھی تھی۔ تو یہ ایک درخت کے پاس جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب بغیر سحری انہوں نے جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی سحری نہیں کر سکے اور بغیر سحری کیے انہوں نے روزہ رکھ لیا اور اس نکاحت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گرے۔ صحابہ کرام نے اپنی چادروں سے سایہ کر لیا یا ان پر خیمہ لگا دیا، کیونکہ عرب کے عام درختوں کا سایہ کافی نہیں ہوا کرتا، اس لیے انہوں نے یا تو چادریں ڈال دی اوپر، خیمہ بنا دیا، یا خود کھڑے ہو گئے تاکہ سایہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ نکاحت کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ یہ جو روزہ ہے صائم فقال لیس من البر الصوم فی السفر، تو اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت مطلوب ہے۔ اب یہاں پر الصوم سے پہلے الف لام لگایا گیا ہے، تو الف لام یہ جو ہے وہ عہد خارجی ہے یا سفر میں یا دونوں میں، یعنی ایسی سخت سفر میں اور ایسے بے سر و سامانی کا روزہ جو ہے وہ بھلائی نہیں ہے بلکہ برا ہے۔ تو یعنی جو صوم سے پہلے الف لام ہے یہ ساری تشریح اس کی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا حدیث پر غور کریں، جو حدیث کے الفاظ ہیں لیسا من البر الصوم فی السفر، الصوم کے لفظ ہیں، الف لام لگا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ مراد اس سے یہ ہے کہ اتنے سخت سفر میں اور اسی طرح کی بے سر و سامانی کی حالت میں روزہ رکھنا بلائی نہیں ہے بلکہ یہ برا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے سال سفر میں روزے رکھے،
کیونکہ اس وقت سہولت بھی تھی، سفر سخت بھی نہیں تھا۔ تو اگر سفر سخت نہ ہو اور موسم بھی جو ہے وہ درمیانہ ہو اور وہ کوئی بے سر و سامانی نہ ہو، سہولت موجود ہو، تو پھر سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر حالات سخت ہیں، سفر سخت ہے، بے سر و سامانی ہے، تو پھر اس وقت روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے فرمایا، جو انہوں نے اس حدیث کی شرح کی مرکات میں، آپ نے فرمایا کہ صالحین کی خدمت نوافل سے جو ہے وہ افضل ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو انہوں نے صحابہ کرام نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، یہ صاحب یعنی یہ صاحب اگر روزہ نہ رکھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی خدمت کرتے۔ اب روزہ رکھ کر خود جلیل القدر صحابہ سے خدمت لینے لگے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ منع کی گئی۔ یعنی نفلی جو عبادت ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں کسی فرض میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر اس نفلی روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ نفلی روزہ جو ہے وہ عند الشرع جو ہے وہ ناپسندیدہ شمار کیا جاتا ہے۔ آگے حدیث نمبر ہے 1922۔ وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا، آپ نے فرمایا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی السفر، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ فمنا الصائم ومنا المفطر، ہم میں روزہ دار بھی تھے اور ہم میں بے روز بھی تھے۔ ہم میں روزہ دار بھی تھے اور بے روز لوگ بھی تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ فنزلنا منزلا فی یوم حار، فنزلنا منزلا، ہم ایک جگہ رکے، فی یوم حار، اور وہ دن شدید گرم تھا۔ فسکت الصوام، جو روزہ دار تھے وہ گر گئے۔ وقام المفطرون، اور جو بے روز تھے وہ پھر کھڑے ہو گئے۔ فضربوا الابنیہ، پھر انہوں نے کیا کیا، خیمے گاڑے۔ وسقوا الرقاب، اور جانوروں کو پانی پلایا۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذهب المفطرون اليوم بالاجر متفق علیہ، آج بے روز جو ہے وہ اجر لے گئے، اور بے روز جو ہے وہ آج فائدہ لے گئے، ثواب لے گئے۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تھے۔ آپ ایک جگہ پر جو ہے وہ آپ نے گرمی کے موسم میں قیام فرمایا، ہم میں روزہ دار بھی تھے، بے روز بھی تھے۔ جو روزہ دار تھے وہ گرمی کی شدت سے گر گئے، اور جو بے روز تھے اب انہیں کھڑا ہونا پڑا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے خیمے گاڑے، انہوں نے پھر جانوروں کو پانی بھی پلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خدمت کی وجہ سے جو بے روز تھے وہ آج کے دن زیادہ ثواب لے گئے۔ روزہ داروں کو وہ ثواب نہیں ملا جو ثواب جو ہے وہ ان لوگوں کو ملا۔ یعنی روزہ دار جو حضرات تھے وہ ضعف، کمزوری کی وجہ سے منزل پر پہنچتے ہی لیٹ گئے، کوئی کام نہ کر سکے۔ یہاں گرنے سے مراد بے ہوش ہو کر گرنا نہیں ہے، بلکہ ان پر بھی جو ہے وہ عتاب ہو جاتا جو پچھلی حدیث میں گزرا ہے۔ مطلب یہ جو ہے وہ تھک ہار کے ضعف کی وجہ سے کام نہ کر سکے، لیٹ گئے، اس لیے اس حدیث میں ان پہ عتاب نہیں، جس طرح پیچھے ہوا تھا کہ وہ گر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو۔ یہاں پر یہ روزہ رکھا ہوا تھا، کمزوری انہیں محسوس ہوئی، کام نہ کر سکے، اور ان پر جو ہے وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا، اور تمام وہ ضروری کام کیے جو سفروں میں عموماً اور جہاد میں خصوصاً کیے جاتے ہیں، یہ سارے کام ثواب ہے۔ خیمے گاڑنا ثواب ہے، جانوروں کو پانی پلانا ثواب ہے۔ تو یہاں ثواب سے مراد کامل ثواب ہے، یعنی روزہ داروں نے تو روزے کا ثواب پایا، جس سے یہ لوگ بعد میں بھی یعنی قضا روزے رکھ کر بھی، یا قضا روزوں رکھنے کے بعد بھی عام روزے رکھتے، تب بھی ان کو جو ہے وہ اس کا ثواب مل جاتا۔ مگر بے روزوں نے جہاد کی تیاری اور لشکر اسلام کی خدمت کر کے وہ ثواب کما لیا جس کی وہ قضا نہ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیز ذکر کی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے خدمت کی ہے جہاد میں، تو یہ ثواب روزہ دار نہیں حاصل کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کام کر لیا، اس کی قضا کوئی نہیں ہے۔ روزے کی قضا ہے، لیکن جو جہاد کی تیاریاں ہیں یا جہاد میں جو لشکر اسلام خدمت ہے، اس کی قضا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتی، تو یہ بے روز جو ہے وہ ثواب زیادہ لے گئے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے 1923 نمبر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں، قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے، نکلے۔
فصام، بس آپ نے روزہ رکھا، حتی بلغ اسفان، یہاں تک کہ آپ اسفان پہنچ گئے، ثم دعا بمائن، پھر پانی منگایا، فرفعوا الی یدیہ، اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، لیراہ الناس، تاکہ لوگ دیکھ لیں، فافطر، آپ نے جو ہے وہ روزہ افطار کر لیا، حتی قادم مکہ تھا، یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے، وذالک فی رمضان، اور یہ واقعہ رمضان میں تھا۔ فکانا ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے، آپ جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے، قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی روزہ رکھا ہے اور افطار بھی کیا ہے، تو جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کر لے۔ تو مسلم کی روایت میں جو حضرت جابر سے یوں مروی ہے، انہ شارب بعد العصر، کہ آپ نے عصر کے بعد جو ہے وہ پانی پی لیا تھا۔ اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ حدیث دوبارہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کی طرف جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے، آپ نے جو ہے وہ روزہ رکھا یہاں تک کہ اسفان پہنچے، اور پھر آپ نے پانی منگایا اور اسے اپنے ہاتھوں میں بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں، پھر آپ نے روزہ افطار کر دیا یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے، اور یہ رمضان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی ہے اور افطار بھی کیا ہے، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے سفر کی حالت میں افطار کر دے۔ تو یہ متفق علیہ ہے۔ حضرت جابر سے جو مروی روایت ہے، امام مسلم نے جو روایت کی کہ انہ شارب بعد العصر، کہ آپ نے عصر کے بعد جو ہے وہ اس پانی کو پیا ہے۔ اب اس حدیث کے کچھ حصے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، کیا وجہ تھی، کیوں گئے؟ تو فتح مکہ کے سال خیال رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر رمضان میں سفر کیا ہے، ان دو سفروں کے علاوہ اور کبھی رمضان میں سفر نہیں کیا۔ وہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ ہم ایک بار سخت گرمی میں سفر جہاد میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ہم میں کوئی روزہ دار نہ تھا، وہاں رمضان کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھنا کہ یہ فتح مکہ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنگ بدر میں اور فتح مکہ کے موقع پر ہی رمضان میں آپ نے سفر کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی رمضان میں اس طرح سفر نہیں کیا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا کہ آپ روزہ رکھتے یہاں تک کہ آپ اسفان پہنچے۔ اسفان مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کے راستے پر دوسری منزل ہے، اور یہی جو ہے وہ مشہور جگہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا ذکر کیا۔ پھر آپ نے پانی منگایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو اٹھانے کا مطلب ہے، یا جو پانی کا پیالہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر یا دست مبارک کے ساتھ پیالہ بھی آپ نے اوپر، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھایا کہ اب دیکھو میں روزہ افطار کرنے لگا ہوں۔ یہ لوگوں کو دکھانا ماہ رمضان کی بے حرمتی کے لیے نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو مسئلہ بتانے کے لیے، کیونکہ وہاں سب ہی مسافر تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر راستہ میں مسافروں کے ساتھ رمضان میں اعلانیہ کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفر کے مسائل میں سے ظاہری بات ہے کہ جب سفر میں انسان ہے اور اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا، تو اب وہ اعلانیہ جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ تو آپ نے آپ روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ آپ اسفان پہنچے، یعنی آپ جب وقتاً فوقتاً روزے رکھتے رہے تھے، تو پھر آپ اسفان پہنچے، تو کیونکہ آپ مسافر تھے تو آپ نے پھر پانی منگایا، اس کو بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں، تو پھر آپ جو ہے وہ افطار بھی فرمایا، لوگوں کو بتا دیا کہ سفر کی حالت میں جو ہے وہ اگر اعلانیہ اگر کوئی رمضان میں کو کھا لیتا ہے ایک دوسرے کے سامنے، یعنی مسافر ایک دوسرے کے سامنے اگر اس طرح کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ دونوں کا روزہ نہ ہو۔ بعض شارحین نے افطارہ کے معنی یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر توڑ دیا، کسی بنا پر فرمایا کہ مسافر کو رمضان میں روزہ رکھ کر توڑنا بھی جائز ہے، مگر یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے توڑا، یہ تاثر عبارت سے جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ افطارہ کے وہی معنی ہیں جو یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ جب اسفان پہنچے پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ اب حالت سفر ہے، اس لیے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے بلند کر کے جو ہے وہ پانی پیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بھی جو ہے وہ ذکر ہے، اور جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی روایت ہے، اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ
سرکار نے اس دن روزہ رکھا ہی نہیں تھا اور اس کا اظہار عصر کے بعد اس طرح کیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے توڑا تھا، بلکہ عصر کے بعد آپ نے پانی پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ فتح مکہ کے لیے 2 رمضان 8 ہجری میں جو ہے وہ بعد اثر مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہوئے تھے اور 20 رمضان کو مکہ معظمہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا۔ تو یہ سارا اس دوران کا یہ واقعہ، یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ دوسری فصل کی طرف ہم آتے ہیں، الفصل الثانی، دوسری فصل۔ عن انس بن مالک الکعبی، حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وعد عن المسافر شطر الصلاۃ والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ عن المسافری، کہ مسافر کے لیے وضع کی ہے، یا مسافر کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے معاف فرما دی ہے، شطر الصلاۃ، آدھی نماز، یعنی آدھی نماز اس کے لیے جو ہے وہ معاف کر دی۔ اسے کہا جاتا ہے الطہور و شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو یہاں پہ شطر کا معنی جو ہے وہ آدھا، یعنی نماز آدھی کر دی، فرض 4 ہیں تو 2 کر دیے گئے، یعنی 4 فرضوں کی کسر یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، والصوم عن المسافر، اور مسافر سے روزے کو معاف کر دیا، وعن المرضع، اور جو دودھ پلانے والی ہے اس سے بھی روزے کو معاف کر دیا، والحبلى، اور جو حاملہ عورت ہے اس سے بھی روزے کو جو ہے وہ معاف کر دیا، یعنی اسے گنجائش دے دی ہے۔ تو حضرت ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اس کا ترجمہ دوبارہ سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کا بھی آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، اور روزہ مسافر، اور جو روزہ ہے وہ مسافر سے اور دودھ پلانے والی عورت سے اور حاملہ سے جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ اور یہ انس بن مالک کا بھی جو ہیں، یہ کون ہے؟ یہ انس بن مالک وہ مشہور انس نہیں ہیں جو ابو طلحہ انصاری کے ستیلے بیٹے اور حضور کے خادم خاص ہیں، وہ تو انصاری نجاری خزرجی ہیں، وہ سی حدیث کے راوی ہیں، بلکہ یہ انس بن مالک عبداللہ ابن کعب کی اولاد سے ہیں، اسی لیے کعبی کہلاتے ہیں۔ ان سے بہت کم حدیثیں ہیں، یہ وہ حضرت انس بن مالک نہیں ہیں جو عام حضور کے غلام مشہور ہیں، بلکہ یہ اور صحابی ہیں جن سے بہت کم روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو 20 صحابہ کے نام انس ہیں، جن میں سے 2 کے نام انس ابن مالک ہیں، یعنی 20 صحابی ایسے ہیں جن کے نام انس ہیں، صرف 2 صحابی ایسے ہیں جن کے نام انس بن مالک ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہیں انس بن مالک کا بھی، اور ایک اصلی انس بن مالک ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں وہ غلام بھی تھے۔ اچھا جی، اب ہم اس مسئلے کی وضاحت کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا تھا۔ مسافر پر نماز میں قصر واجب ہے، صرف جائز نہیں، جیسا کہ ہم جو ہے وہ اس کو پیچھے ذکر بھی جو ہے وہ اگر آپ حدیث پیچھے پڑھیں گے، میرے خیال میں ہم نے وہ نہیں پڑھا فقہ میں، مسافر کی غالباً میرے خیال بتایا بھی تھا آپ کو کہ یہ مسافر کی نماز میں جو قصر ہے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، جو نہیں کرے قصر کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو 3 اشخاص ذکر کیے گئے، مسافر ہے، دودھ پلانے والی ہے یا حاملہ ہے، ان 3 شخصوں سے روزہ کا فوری وجوب معاف ہو چکا، اگر چاہیں تو قضا کر دیں۔ خیال رہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر بھی روزے کی قضا ہی واجب ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتی، یہی ہم احناف کا مذہب ہے، یعنی دودھ پلانے والی عورت نے پورا مہینہ جو ہے وہ رمضان کے روزے جو ہے وہ نہیں رکھے، اب ان کی قضا کرے گی، اسی طرح حاملہ عورت ہے وہ بھی رمضان کے روزوں کی قضا کرے گی، یہی احناف کا موقف اور جو ہے وہ مسلک ہے۔ تو ان دونوں عورتوں کو قضا کی اجازت ہے، جبکہ انہیں روزہ سے اپنے بچے پر خوف ہو تب جو ہے وہ یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ مالدار اور جس کا بچہ دودھ پیتا ہو بچہ کے لیے دودھ پلائی رکھے اور خود روزہ رکھے، یہاں تک حکم ہے کہ اگر جو ہے وہ مالدار ہے تو وہ بچے کو دودھ پلانے والی کوئی مقرر کر دے، کوئی دائیا مقرر کر دے، کوئی مرضعہ مقرر کر دے جو اس بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ سفر میں قصر جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، تو لازمی یہ پڑھنی ہے۔ تو سفر میں 4 فرض ہیں، 2 فرض پڑھنے، سنتے ہیں نوافل یہ مکمل ہیں، لیکن فرضوں میں جو ہے وہ قصر ہے۔
सफर का बेटे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो मेरा अपना जिस पर अमल है वो है 96 किलोमीटर, ठीक है। 94 से 96 किलोमीटर के दरमियान, बाज ने 92 भी लिखा है, बाज ने इससे कम भी लिखा है। जो मोहतात या एहतियात है वो 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर, ठीक है। 96 किलोमीटर का अगर सफर है, यानी सिर्फ जाना आपका 96 है, तो इतना अगर सफर आपका है तो फिर आप पर नमाज की कज़ा है, कसर है, ठीक है। तो आपने 4 फर्ज को 2 पढ़ना है, इसी तरह 3 फर्ज पूरे पढ़ने हैं, 2 फर्ज जो है वो पूरे पढ़ने हैं, बाकी जो है वो सुनते नवाफिल पूरे पूरे आप अदा कर सकते हैं अगर आपके पास जो है वो वक्त मुयस्सर है। तो जो रोजादार हैं, रोजा जो है वो अगर सफर की हालत में सफर उन्होंने करना है तो फिर वो रोजा जो है वो ना रखें। अगर उनके लिए आसानी है, वो रोजे अच्छा तरीके से गुजार सकते हैं या उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती, सफर में सहूलत भी है, तो फिर जो है वो रोजा रख लें तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर नहीं रखते तो उन पर गुनाह नहीं है, क्योंकि सफर में इजाजत जो है वो दी गई है कि वो रोजा ना रखें, लेकिन वो कज़ा करेंगे बाद में इसकी, ठीक है। बाद में इसकी जो है वो कज़ा करेंगे, क्योंकि रोजा उन्होंने रमजान का छोड़ा है और रमजान का रोजा जो है वो कज़ा किया जाता है, फिर करना पड़ेगा। मुसाफिर भी कज़ा करेगा, इसी तरह जो मुर्दिया है वो भी कज़ा करेगी, और इसी तरह हमला है वो भी कज़ा करेगी। इसमें बेटे 96 किलोमीटर की मैं मिसाल देता हूँ। आप यहाँ से निकले हैं, आपका इरादा है पिंडी जाने का, ठीक है। मदीना से आपने पिंडी जाना है, आपकी नीयत है कि मैंने दीना से पिंडी जाना है, यानी जब आप गाड़ी में बैठ गए हैं, मसलन आप गाड़ी आपकी जाके जो है वो रवात थोड़ी देर के लिए रुकी है, ठीक है। तो रवात अब आपकी गाड़ी रुकी है, तो आपके बेशक अभी 96 किलोमीटर नहीं हुए, अभी आप मुसाफिर हैं, क्योंकि आपकी पिंडी जाने की नीयत है, तो आप वहां पे अब जो है वो कसर ही पढ़ेंगे, नमाज पूरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बाजार जो जाने वाला सिलसिला है कि रोजे की हालत में बाजार जाना है तो रोजा छोड़ देती हैं, तो ये गलत है। इस पर भी इनकी जो है वो कज़ा है। रमजान के रोजे की कज़ा करने पर भी वो अजर मुरतब नहीं होता जो रमजान की अदा रोजा का जो है वो सवाब मिलता है। यानी अगर सारा साल इंसान जो है ना अगर रोजा रखता रहे फिर भी रमजान के एक रोजे के बराबर उसको सवाब नहीं मिलता, यानी इतना एक रोजे का, रमजान मुबारक के रोजे का सवाब है। ये चीज जो है वो हमें देखनी है, समझनी भी है। तो ये मसला यहाँ से वाजे हुआ इस हदीस पाक से, जो आपने भी समाअत भी किया है। उसके बाद आगे अगली हदीस मुबारक 1925 नंबर हदीस है, और ये दूसरी फसल यहाँ पे खत्म हो जाएगी। वअन सलमत इब्ने मुहब्बक, हजरत सलमा इब्ने मुहब्बक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू हमूलतुन तअवी इला शिबाइन फलियसुम रमदान हैसु अदरकहु। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू, जिसके लिए हो, हमूलतुन कोई सवारी, तो तअवी इला शिबाइन, तो जो इसे बहालत सैरी मंजिल तक पहुंचा दे, ठीक है। यानी ऐसी सवारी हो, तावी इला शिबाइन, उसे मतलब पेट अगर उसका भरा हुआ है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, तो आसानी के साथ अगर वो सवारी उसे पहुंचा देती है, फल या सुम रमजान हाइसो अदरकहु, तो उसे चाहिए कि रमजान के रोजे रखे, हाइसो अदरकहु, जहां वो उसे पाए, ठीक है। यहाँ भी रमजान का रोजा उसे हो, फिर वो रमजान का रोजा रखे। तो ये हमारे लिए हदीस मुबारक, जिस तरह आजकल सफर में सहूलत मौजूद है, एसी वाली गाड़ियां हैं और सफर बिल्कुल आरामदेह है, लोग जहाज में सफर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आरामदेह सफर है। तो जिसके पास सवारी हो, और ऐसी सवारी हो जो उसे सैरी की हालत में, मतलब पेट अगर उसका भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसे भूख प्यास जो है वो नहीं लगती, अगर इस हालत में उसे मंजिल तक वो पहुंचा देती है सवारी, तो वो रमजान का रोजा रखे, जहां उसे चाहे कि वो पर रोजा पाता है तो उसे रमजान का रोजा रखना पड़ेगा। तो ये जो सलमा बिन मुहब्बक हैं, ये खुद भी साहबी हैं और आपके बेटे सनान इब्न सलमा भी साहबी हैं। सनान बड़े पहलवान थे, बहुत से गज़वात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। तो अब आराम और आसाइश से मंजिल पर अफ्तार से पहले पहुंच जाए, इसका सामान खुर्दोनोश साथ हो, तो वो सफर में हरगिज जो है वो रोजा कज़ा न करे, बल्कि तमाम मुसलमानों की मुवाफकत में रोजा रखे।
یہ حکم جو ہے وہ استحبابی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ مستحب ہے، یعنی آرام کے سفر میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے، قضا کر دینا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح آج کل ریل ہے، موٹر ہے، جہاز ہیں، گاڑیاں اچھی ہیں، تو بہت سفر آسان ہو چکا ہے، ان سفروں میں روزہ رکھنا ہی اچھا ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہے تو کیونکہ شریعت اجازت دیتی ہے تو اس پر پھر کسی قسم کا عتاب نہیں ہے، لیکن قضا وہ اس کی ضرور کرے گا۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں۔ آج جو احادیث مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ تقریباً 7 حدیث مبارکہ آج ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہیں، ان میں کافی سارے مسائل بھی آپ نے سماعت کیے ہیں، تو ان احادیث مبارکہ کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، اور ان سے جس طرح مسئلہ نکالا بھی گیا ہے، سمجھایا بھی گیا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے آگے فائدہ مند ہیں۔ جس طرح فقہ کے مسائل آپ کو اب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ فقہ کے مسائل جو ہے جتنے بھی فقہ کے مسائل ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ہی نکالے جاتے ہیں، کوئی اپنی رائے یا اپنے پاس سے نہیں نکالے جاتے، تو یہی فقہ احناف کی، فقہ حنفی کی خوبصورتی ہے۔ بلکہ جتنی بھی اسلامی فقہ ہیں، فقہ شافی ہے، فقہ حنبلی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، جتنی بھی یہ چاروں اہل سنت کی فقہ ہیں، چاروں کی چاروں یہ قرآن اور حدیث ہی سے نکالی گئی ہیں۔ تو یہ فقہ جتنی بھی ہے، جو بھی فقہ کے مسائل ہیں، یہ کوئی اٹکل پچو پہ نہیں ہوتے، بلکہ باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو جو ہے وہ مستنبط کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اور ہر ایک امام اپنے اپنے فہم و فراست کے مطابق جو ہے وہ ان مسائل کو لیتا ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ امام اعظم جس طرح سمجھیں آپ نے اس طرح کا مسئلہ وہاں سے نکالا ہے، اسی حدیث سے امام شافی نے ایک اور مسئلہ نکالا ہے، اسی حدیث سے امام مالک، امام احمد ابن حنبل مسئلہ نکالتے ہیں، تو یہ ایک اپنے فہم کی بات ہے، اور ان چاروں میں سے ایک امام کی تقلید کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور ہم کیونکہ بر صغیر پاک و ہند میں موجود ہیں، اس لیے یہاں پر حنفیوں کی کثرت ہے، تو ہمارے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنا یہ لازم ہے۔ بلکہ شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ نے یہاں تک بیان فرمایا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنا، تقلید کرنا واجب ہے، ان کی فقہ کو ماننا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو جس طرح عرب لوگ مختلف، ایک تو یہ خاص اہل حدیث عرب ہے، ان کی بات نہیں کی جا رہی، بہت سارے ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ فقہ شافی ہے، کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ فقہ حنبلی ہے، کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ فقہ مالکیہ ہے، تو وہ اپنے اپنی فقہ کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر اور دین کو آگے پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہے وہ آپ کی فقہ، اس کا حدیث پاک والا کام ختم ہو گیا، اب فقہ کا جو ہے وہ لنک آپ کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔